بالحق، حق کے ساتھ اللہ فیصلہ فرمائیں گے، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس حدیث قدسی سے یہ نعمت جو ہے ہمیں ملی ہے۔ وقال احمد اذن حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا الاعمش عن المعروف بن سويد ان النبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عمل حسنة فله أجر أمثالها وأزيد ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة رواه مسلم نبی قریب نبی معاویہ به۔ اب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی روایت فرمائی ہے کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے من عمل حسنۃ، جو آدمی نیکی کرے گا فلو اشر امثالها او ازید، اس کو 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ دوں گا، ومن عمل سیئۃ، اور جو برائی کرے گا فجزاؤہ مثلها او اغفر، اس کے لیے وہی ایک لکھا جائے گا یا اللہ معاف کر دیں گے۔ فرمایا ومن عمل قراب الارض خطیئۃ ثم لقینی لا یشرک بی شیئا جعلت له مثلها مغفرۃ، اگر کوئی آدمی اتنے گناہ کرے کہ زمین اس کے گناہوں سے بھر جائے، لیکن جب وہ موت کے بعد میرے پاس آئے اس نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کیا ہو، فرمایا میں اتنی ہی مغفرت اس کے لیے عطا فرما دوں گا۔ تو دعا کر لیں اور ایک دفعہ دل سے کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہم تیرے گھر میں بیٹھ کے عہد کرتے ہیں کہ تیری ذات میں صفات میں کبھی شرک نہیں کریں گے۔ یا اللہ ہم تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں اور شرک کا انکار کرتے ہیں، لہذا ہمارے لیے اپنی رحمت کے فیصلے فرما دے کہ جب ہم تیری دربار میں آئیں تو رحمت ہی رحمت ہو اور مغفرت ہی مغفرت ہو۔ فرمایا من اقترب الیہ شبرا اقتربت الیہ ذراعا، جو بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، جو ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اتنا بڑھتا ہوں۔ کیا معنی، کیسے بڑھتا ہے؟ عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، جتنا نفل پڑھو گے، جتنی ذکر کرو گے اتنی اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جو چل کے میری طرف آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں، کما یلیق بشانہ، تو اللہ تو بخشنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور ہم غیروں کے دروازوں پہ ٹکریں کھا رہے ہیں، ہم غیروں کے دروازوں پہ سجدے کر رہے ہیں، ہم غیروں کے دروازے پہ منتیں مان رہے ہیں۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے؟ مسلمانوں یاد رکھو، ساری زندگی تہجد پڑھو، ساری زندگی عبادت کرو، ساری زندگی ذکر کرو، لیکن اگر غیر اللہ کو پکارتے ہو یا غیروں کی قبر پہ سجدہ کرتے ہو یا غیروں کی نام کی نظر نیاز دیتے ہو تو شرک ہے اور ساری عمل بیکار اور برباد ہو جائے۔ اسی حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، وعن ابی بکر بن ابی شیبۃ وکیع نعمش به رواه ماجہ عن علی بن محمد التنافسی وکیع به وقال حافظ ابو یعلا الموصلی حدثنا شیبان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من هم بحسنۃ فلم يعملها كتبت له حسنۃ عملها كتبت له عشرا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نیکی کا ارادہ کرے لیکن نیکی نہ کرے پھر بھی نیکی لکھی جاتی ہے، اگر نیکی کر لے تو 10 گنا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ومن ہم بسیئۃ فلم یعملها، اور اگر کوئی برائی کا ارادہ کر لے لیکن نہ کرے لم یکتب علیہ شیء، اس پر کچھ نہیں لکھا جاتا۔ فإن عملها كتبت علیہ سیئۃ واحدۃ، اگر کرے گا تو پھر ایک گناہ لکھا جائے گا۔ وعلم ان تارک السیئۃ الذی لا یعملها علی ثلاثۃ اقسام۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ سمجھ لو کہ ایک آدمی نے برائی کا ارادہ کیا لیکن چھوڑ دیا، نہیں عمل کیا، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ تارتن یترکھا للہ وہذا تكتب حسن على كفي انا الله انا لله تعالى وهذا عمل ونية۔ اگر کسی نے ارادہ کیا گناہ کا پھر اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا کہ اللہ ناراض ہوگا، چھوڑو بھائی میں نہیں کرتا ہوں، تو یہ اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، کیونکہ یہ عمل بھی ہو گیا اور نیت بھی ہو گئی۔ ولہذا جان حسن کما جاء فی بعض الفاظ صحیح فانما ترکها من جزائی، وہ میری یعنی جزا سے یا میری وجہ سے اس نے گناہ چھوڑا ہے، لہذا اس کو نیکی ملے گی۔ وتارة يترك نسيانا وذهولا عنها فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينو خيرا ولا فعل شرا۔ اچھا تو ایک بات کیا تھی یاد رکھے کہ برائی کا ارادہ کیا لیکن اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا، وہ تو نیکی لکھی جائے گی۔ اچھا ایک ہے کہ برائی کا ارادہ تو کیا لیکن بھول گیا، وہ بھول گیا کہ میں نے کیا کرنا تھا، تو اب نہ اس کے لیے نیکی ہے نہ اس کے لیے گناہ ہے، چونکہ گناہ تو اس نے کیا نہیں نا۔ نیکی اس لیے نہیں ہے کہ اس نے اللہ کے خوف سے تو نہیں چھوڑی، وہ تو بھول گیا، نسیان ہو گیا یا موقع نہیں ملا۔ وَتَارَةً تَرِدُ عَجْزًا وَكَسْرًا عَنْ بَعْضِ صَائِفِ أَسْبَابِهَا وَالتَّلَبُّسِ بِمَا يَقْرُبُ مِنْ أَلْفَاظٍ بِمَنْزِلَةِ فَاعِلِهَا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا، یا تو عاجز ہو گیا یا تساہل ہو گیا، لیکن اس نے اسباب پورے مکمل کر لیے، تو اب اس کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے منزل ایسے سزا دیں گے جیسے اس نے وہ برائی کر لی ہے، کیونکہ اس نے تو اپنی طرف سے سارے اسباب پیدا کر دیے نا، سارے گناہ کے راستے پیدا کر دیے، لیکن پھر کر نہیں سکا، یہ الگ بات ہے۔ کما جاء فی الحدیث صحیح عن النبی انہ اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل مقتول فی النار۔ حضور نے فرمایا کہ جب 2 مسلمان ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں یا لڑائی کرتے ہیں تو جب قتل ہو جائیں گے تو قاتل بھی اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه۔ انہوں نے کہا حضور قاتل کو تو جہنم ملے لیکن مقتول جو بھی جائے اس کا کیا گناہ؟ فرمایا وہ بھی تو قتل کرنا چاہتا تھا، وہ بھی تو چاہتا، اس کو موقع ملتا وہ مار دیتا، اس کو ملا اس نے مار دیا، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو معنی یہ ہے کہ اس کو نیت جب کر لی، تلوار بھی اٹھا لی، لڑ بھی لیا، تو اب جہنم ہے۔ وقال معاویہ وسیدنا ابو جاہد بن موسیٰ قالتنا علی ودنا حسن بن صواح و ابو خیسمت قالا حدثنا مسلمان کلاہما عن موسیٰ بن عبید نبی بکر بن عبید اللہ بن حسن عن جدہ انس رضی اللہ تعالی قال قال من ہم بحسنت كتب الله له حسنة فإن عملها كتبت له عشرا ومن هم بسيئة تكتب سيئة فإن تركها كتبت له حسنة يقول لما تركها من مخافتی۔ اگر اللہ کے ڈر سے چھوڑا ہے تو پھر اس کو نیکی لکھی جاتی ہے۔ وهذا لفظ حدیث مجاہد یعنی ابن موسیٰ إلى آخرہ، واللہ اعلم۔
اس کو تھوڑا ادھر کر دو، میں ذرا ٹانگیں سیدھی کر لوں، تکلیف ہوتی ہے نا جی۔ بس دعا کیا کریں اللہ صحت بھی دے، عافیت بھی دے، اور کسی کا بھی محتاج نہ کرے۔ انسان جب محتاج ہو جاتا ہے یہ بہت بڑا امتحان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسجد سے باہر حی الصلاۃ، مسجد کے حی الفلاح کا جواب اور مسجد کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ مسجد کے اندر ہے ثواب زیادہ ہوگا چونکہ اللہ کی مقدس جگہ میں بیٹھے، ورنہ جہاں بھی ہیں آپ کو جواب دینا ہے حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح لا حول ولا، معنی یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں بلایا، ہماری کیا طاقت ہے جب تک آپ ہمیں طاقت رہتے ہیں، آپ کی طاقت کے بغیر تو ہم مسجد میں نہیں آ سکتے، اس لیے کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرا بھائی جو لوگ فوت ہو گئے ہیں انہوں نے وصیت بھی کی ہے، یا والدین ہیں، اقارب ہیں، تو علماء نے اجازت دی ہے کہ آپ عمرہ کریں اور ان کو ثواب عطا کریں۔ اگر طواف کی نیت کرے، پورا نہیں کیا کوئی بات نہیں، پھر بھی نیکی تو ملے گی۔ ابھی تو یہی سبق پڑھا ہے آپ نے کہ نیکی کا ارادہ کیا لیکن کر نہیں سکا، اللہ کہتے ہیں نیکی لکھ دو۔ میں عمرہ کرنے کو لیے آسٹریلیا سے آیا، عمرہ کیا، پھر جدہ کیا، وہاں سے مکہ مکرمہ واپسی پر عمرہ ضروری ہے، جدہ سے ضروری نہیں ہے۔ آپ نے اپنا عمرہ الحمدللہ کر لیا ہے، اگر آپ جدہ جاتے ہیں تو جدہ حرم سے باہر تو ہے لیکن میقات نہیں۔ بیوی نے قسم کھا کر کہا کہ میں گھر کے کام خدمت میں نہیں کرنی ہے، پھر گھر کا کام کر رہی ہے، اچھا کر رہی ہے، لیکن 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کیوں جھوٹی قسم کھائی؟ حجر اسود پر دونوں ہاتھوں سے اللہ اکبر وللہ الحمد، یا ایک ہاتھ سے دونوں جائز، کیونکہ یہ استلام جو ہے گویا مصافحہ ہے، جیسے مصافحہ ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے، 2 ہاتھوں سے بھی جائز ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ جو ہے یہ بوسے کے قائم مقام ہے، اصل تو بوسہ ہے نا، ہم بوسہ نہیں دیں گے تو اشارہ کریں گے، تو کہتے ہیں جب بوسہ دیں گے تو دونوں ہاتھوں پر رکھ کے بوسہ دیں گے، لہذا اشارہ دونوں ہاتھوں سے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے بھی جائز ہے اور ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے۔ ہر طواف چاہے وہ عمرے کا ہو، حج کا ہو، نفلی ہو، اس کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنی ہے۔ ہر طواف کے بعد زمزم پینا ہے بالکل نہیں، اگر پیاس لگے تو پی لو ورنہ نہیں، اور پہلے دفعہ تو پینا ہے، لیکن بعد میں آپ کی مرضی ہے طواف کے بعد پئیں یا نہ پئیں۔ فوٹو نہ بنوائیں بغیر ضرورت کے، بعض علماء نے ابھی یہ ویڈیو وغیرہ کو جائز قرار دیا ہے، بہرحال ان کے پاس بھی کوئی دلائل ہوں گے، لیکن بہتر یہی ہے کہ بچیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اس کو کار خیر میں استعمال کرنا ہے تو ٹھیک ہے، شر میں کرنا ہے تو ناجائز۔ اب دیکھیں جیسے فلمیں بناتے رہیں اور عورتوں کے فوٹو کھینچتے رہیں وہ حرام ہے، لیکن درس ہے، قرآن ہے، قرات ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے، تو اس ذریعے سے وہاں اللہ کے دین کی آواز پہنچ رہی ہے جہاں کسی کی طاقت ہی نہیں تھی کہ پہنچا سکے۔
ایک آدمی رمضان المبارک میں اپنے ملک جا رہا ہے اور اس کی فلائٹ دن کے 10 بجے ہے، میرا بھائی اگر روزہ رکھ لے تو جائز ہے، ورنہ مسافر ہے، نہ رکھے تو بعد میں قضا کر لے، اور اگر روزہ رکھ لے تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ آج کل ایئرپورٹ بھی ایئر کنڈیشن ہیں اور ہوائی جہاز بھی ایئر کنڈیشن ہیں، تو اس میں کون سے روزے کی تکلیف ہوتی ہے؟ لیکن نہ رکھے تو قرآن نے اجازت دی ہے، من کان مریضا او علی سفر، اگر بیمار ہے یا مسافر ہے، فعدۃ من ایام اخر، جتنے روزے اس کے رہ جائیں اور رمضان کے بعد پورے کرے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ قرآن مقدس میں جتنا ہم نے پڑھا ہے اور جتنی دعائیں ہیں، مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے ان کی دعا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے تو دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بچوں کے لیے دعا مانگی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اسی طریقے سے آپ سارے قرآن پاک میں دیکھ لیں کہ ہر پیغمبر نے جب دعا مانگی ہے تو اللہ سے مانگی ہے اور بغیر واسطے کے مانگی ہے، اور حضور پاک نے رحمت للعالمین نے اپنی امت کو جو طواف میں سکھلایا ہے، جو جامع دعا ہے، عظیم دعا ہے، وہ بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں بھی کسی واسطے وسیلے کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہی قرآن کا حکم ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں سنتا بھی ہوں اور اس کی پکار کو پورا بھی کرتا ہوں۔ جواب دینے کا معنی ہے پورا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے سارے قرآن کی دعائیں دیکھ لیں، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اسی طرح دعا مانگی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اسی طرح ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یعنی سارا قرآن دیکھ لیں، کسی ایک دعا میں بھی آپ کو لفظ وسیلہ یا واسطہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ سے براہ راست مانگو، درمیان میں وسیلہ یا واسطہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، جب بعض لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے کہ جی اذان کے بعد تو خود حضور نے حکم فرمایا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو تم بھی کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ وسیلہ ہے، تو یہ تو انتہائی جہالت کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا میرے لیے وسیلہ مانگو، یہ نہیں کہا کہ میرا وسیلہ مانگو، فرمایا کہ میرے لیے تم دعا کرو کہ آتے محمد الوسیلہ، یا اللہ محمد مصطفیٰ کو مقام وسیلہ عطا فرما۔ تو مقام وسیلہ کیا ہے؟ مقام محمود جو جنت میں حضور پاک کو ملے گا، یہ وسیلہ نہیں ہے جو تم پکڑتے ہو واسطہ یا وسیلہ۔ تو بہرحال یہ بھی غلط فہمی ہے لوگ۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو وہ بھی یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اصل بات کہ اللہ سے ڈرو، شرک نہ کرو، اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے وسیلہ کیا ہے؟ جاہدوا فی اللہ کے راستے میں جہاد کرو،
اعمال صالحہ کرو، یہ نہیں ہے کہ بندوں کا واسطہ پکڑو۔ بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں، بہرحال اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ہم ان کی مخالفت نہیں کرتے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زندہ کا وسیلہ تو جائز ہے نا، کہ بھئی میں آپ سے کہوں بھئی میرے لیے دعا کرنا، بھئی اللہ مجھے شفا دے، آپ مجھے کہیں، یہ تو ایک وسیلہ ہے نا، لیکن یہ زندہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انبیاء اور شہداء زندہ ہیں تو لہذا ان کا وسیلہ بھی جائز ہے، لیکن یاد رکھیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ اللہ سے براہ راست مانگیں، کیونکہ انبیاء زندہ ہے لیکن وہ حیات دنیاوی نہیں ہے، وہ حیات برزخی ہے۔ اب اگر ہمیں حضور کی زیارت ہو جائے تو ہم صحابی تھوڑے بن جائیں گے، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ افضل یہی ہے، لیکن اگر کسی کا عقیدہ صحیح ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ورنہ توسل بالاعمال الصالحہ، کہ اپنے اعمال صالحہ جو ہیں ان کا وسیلہ پکڑ سکتے ہو، یا اللہ میں نے یہ نیک کام کیا، میں نے قرآن پڑھا، میں نے درس سنا، میں نے طواف کیا، میں اپنے ان اعمال کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، تو یہ دعا جائز ہے۔ اچھا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جو تھے نا، وہ وسیلے کے قائل تھے۔ تو ایک دفعہ ایک آدمی گیا، میری طرح ان پڑھ بھی ہوگا اور کچھ خشک بھی ہوگا، اس نے کہا حضرت یہ جو آپ وسیلہ کرتے ہیں، وسیلہ تو اعمال صالحہ کا ہوتا ہے، حضور پاک سے تو وسیلہ نہیں پکڑ سکتے آپ۔ کسی صحابی نے تو حضرت مسکرائے، فرمایا بھائی مدینہ منورہ میں جانا اور حضور پاک کی سرکار پہ صلاۃ و سلام پڑھنا یہ عمل صالح ہے، اچھا عمل ہے۔ کہا بس اسی کا وسیلہ پکڑ لیا کرو، یا اللہ اس عمل صالح کے ذریعے ہماری مغفرت فرما دے۔ انہوں نے کہا حضور کی ذات کا نہ پکڑو، لیکن عمل صالح کا تو پکڑ سکتے ہو نا، اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں۔ ہو جائے گا جی اس میں تو اختلاف نہیں ہے، اعمال صالحہ کا وسیلہ تو جائز ہے۔ بڑے لوگ تھے جی، اللہ نے ان کو، میں نے اپنی بیٹی کا نام یشفین رکھا، یہ تو الٹے پلٹے نام ہے، مجھے معنی نہیں آتے بھائی۔ یشفین کا معنی تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں شفا عطا فرما، اس کا معنی کیا کریں گے؟ یعنی اللہ ہمیں بیٹی عطا فرما، کیا کہہ رہے ہو؟ بالکل غلط نام ہے۔ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ دیکھ لیتے ہیں قرآن میں ہے یشفین، نام رکھ لو، کوئی عقل کی بات۔ قرآن میں تو ابو لہب کا بھی نام ہے، بیٹے کا رکھ لو۔ قرآن میں تو خنزیر کا بھی نام ہے، تو اس کا بھی رکھ لو۔ کیا آپ لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے؟ وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی مجھے شفا دیتے ہیں۔ یشفین مانا شفا دینا، تو یہ کسی کا نام تو نہیں ہے۔ آج کل تو جی کمال ہو گیا ہے، کوئی نوشین ہے، کوئی یشفین ہے، کوئی رافین ہے، کوئی پتہ نہیں فرزین ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ انگریزوں کی زیادہ نقل نہ کرو، برباد ہو جاؤ گے۔ تم نے نام بھی وہی رکھنے شروع کر دیے۔ اچھا، پھر انگریز جیسے نام بگاڑتے ہیں نا، مسلمان بھی کسی کا نام ہو نا محمد اکرم، کہیں گے اکی، اکی کو بلاؤ یار، اکی وہ کدھر گیا اکی؟ اگر کسی کا نام تمیم ہے کہیں گے تمی کو بلاؤ، تمی تمی، کیا تمی تمی؟ کیوں کہ بھئی لوگ سمجھیں کہ ماڈرن آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے۔ اسی لیے آج کل یہ نشانی ہے کہ سر پہ کپڑا نہ پہنتا ہو، اسی کو ماڈرن کہتے ہیں۔ اگر رومال رکھ لے، ٹوپی رکھو تو ملا بن گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کہتا ہے حدیث میں کہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات دہرائے۔ اللہ کے بندے، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن بھی سنو تو لوگوں کو نہ پڑھاؤ، حدیث بھی سنو تو لوگوں کو نہ سنو۔ عجیب جاہل آدمی ہے۔ وہ معنی ہے کہ ایک واقعہ آپ نے قتل کا نہیں دیکھا، آپ نے سنا ہے کہ فلاں نے قتل کیا، آپ نے گواہی دے دی، تو وہ سنی سنائی بات پہ گواہی دینا جو ہے حرام ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ قرآن سنو تو آگے نہ سناؤ۔ عصر سے پہلے طواف کی، عصر کی اذان کے بعد تودع رکعت پڑھی، اذان کے عصر کی اذان کے بعد جو پڑھا وہ تو ہو گیا، لیکن افضل یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو۔
میں نے احرام کی چادریں جب باندھی تو غسل بھی کیا، 2 رکعت بھی پڑھ لی. جب میں نے نیت اور تلبیہ کیا تو وضو نہیں تھا، کوئی حرج نہیں. لیکن اصل تو غسل اسی لیے تھا نا. وہ پہلے تم نے وضو توڑا پھر تم نے لبیک پڑھی ہے نا. عجیب آدمی. ویسے وضو نہ بھی ہو، غسل نہ بھی ہو، لبیک تو ہو جائے. وہ تو حیض والی عورت بھی پڑھ سکتی ہے، اس کی بھی نیت ہو جاتی ہے. میرے والدین ان کے لیے آپ عمرہ کریں، طواف کریں، نیکی کریں. اگر کوئی آدمی روز عمرہ کرے تو جتنے دفعہ عمرہ کرے گا ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا، چاہے بال ہوں یا نہ ہوں. اگر ایک بندے نے صفا مروا سر تک دوڑ لی تو حلق اس وقت کروا لے. حلق کے لیے تو کوئی ٹائم نہیں ہے. کہتے ہیں جی کہ متواتر کتنے طواف کر سکتے ہیں؟ 100 کر لو، 200 کر لو، جتنا اللہ ہمت دے. اس میں کیا بنا ہے؟ افضل یہی ہے کہ ایک طواف کر کے 2 رکعت پڑھو، پھر جا کے دوسرا طواف شروع کرو. لیکن اگر کوئی لگاتار بھی شروع کرتا رہے تو جائز ہے. زمزم خالص ملائیں، پانی نہ ملائیں. خدا کے لیے کوئی ایک چیز تو 2 نمبر سے رہنے دیں. باقی تو آپ نے ہر چیز کے 2 نمبر بنا دیے ہیں نا. لیکن اب زمزم کو تو مہربانی کرو 2 نمبر نہ بناؤ. جتنا ہے تھوڑا دے دو. ایک آدمی کو آدھے گلاس کے بجائے 1/4 حصہ گلاس کا دے دو. بھائی یہی آ سکا ہے، ہم کیا کر سکتے، مجبوری ہے. یا میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ باقاعدہ زمزم کارگو کر سکتے ہیں. تو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو چند حاجی مل کر تو یہ جو 10 لیٹر کی کپیاں ہیں 10 لے لیں، کیونکہ 100 کلو سے کم وہ کارگو نہیں کریں گے. تو 100 کلو اکٹھا کر کے بھیج دو، وہاں جا کے اپنا لے لینا. اس میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انت ربي لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا. اللهم اکرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم آسرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر اور دین والے رشتے نصیب فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. پورے عالم میں پوری دنیا میں یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ علماء کی حفاظت فرما. مساجد مدارس کی حفاظت فرما.
تحفیظ والے، تدریس والے، تبلیغ والے جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔